اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں غزوہ پیش آیا۔ اس غزوے کا جو پس منظر ہے اس میں ایک تو یہ تھا کہ غزوہ بدر کے میں مکہ والوں کا قریشیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ 70 سردار ان کے مارے گئے تھے اور 70 ہی قتل ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے اس وقت بھاگتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ اگلے سال ہم دوبارہ آئیں گے، بدر کے میدان میں دوبارہ مقابلہ کریں گے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے اندر کھاتا تیاریاں شروع کی ہوئی تھیں، کیونکہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس طرح کا نقصان ہم مسلمانوں کا بھی کریں۔ اب انہوں نے خوب تیاری کی، تو اس سے چھوٹے چھوٹے دو پہلے غزوہ سویق کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ غزوہ سویق پیش آیا، اس میں بھی یہ بھاگ گئے تھے۔ پھر ایک اور غزوہ جو قافلے کو حضرت زید بن حارثہ نے لوٹا تھا، تو وہ قافلہ نجد میں تھا، کروا نامی ایک چشمہ تھا، تو اس میں وہاں پر اس کو قافلے کو لوٹا تھا۔ تو لوگ تو بھاگ گئے تھے لیکن مال غنیمت مسلمانوں کو مل گیا تھا، تو اس سے ان کا مالی نقصان ہوا، تو اس سے ان کا جوش اور غیظ اور غضب اور غصہ اور بھڑکا، جوش انتقام اور بھڑکا۔ تو اب انہوں نے خوب زور و شور سے تیاریاں کی، اور تیاری اتنی زیادہ کی کہ 3000 کا لشکر جو تھا وہ تیار کر لیا۔ 3000 لشکر کے پاس جو سواریاں تھیں، 300 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، 700 زرہیں تھیں، اور عورتیں بھی لیں، شاعر بھی لیے، اور اس طریقے سے بڑی تیاری کی انہوں نے۔ سپہ سالار تھا ابو سفیان، اور جھنڈا جو تھا ان کا وہ عبدالدار کے بہادر تھے، ان کے پاس تھا۔ اب یہ غیظ و غضب سے بھرپور لشکر مدینہ کی طرف اطراف میں پہنچ گیا، اور پہاڑ ہے جبل عینین اور احد وادی ہے اس کے قریب کنات کے دامن میں کھلے میدان کے اندر انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی، اور آپ نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینہ کی حفاظت کرنے کے لیے فوجیوں کی ٹولیاں جو تھیں وہ بنا لیں، اور لوگوں کو ان سے مشورے بھی کیے کہ اب ہمیں اس لشکر کا کیسے مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فوجیوں کی جو ٹولیاں تھیں وہ جاتی تھیں، خبریں لے کر آتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی تھیں۔ تو جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا، کس طریقے سے مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینہ کے اندر قلعہ بند ہو جائیں، تو مرد جو ہیں وہ گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں، اور عورتیں جو ہیں وہ گھر کی چھتوں سے جو ہیں وہ حفاظت کریں، تیر اندازی وغیرہ کا جو کام ہے وہ کریں، تو کھلے میدان میں نہ جائیں۔ تو رئیس المنافقین جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے بھی یہ رائے جو تھی اسے پسند آئی، اس نے کہا ہاں یہی ہونا چاہیے۔ تو مطلب اس کا یہ تھا کہ میدان میں نہ اس کو جانا پڑے، گھر ہی بیٹھا رہے وہ، اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی نہ لگے، کیونکہ غزوہ بدر میں یہ لوگ شریک نہیں ہوئے تھے نا، تو ان پر تھا کہ یہ لوگ جنگ سے بچتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اگر ایسی لڑائی ہوگی ہم گھر میں بھی بیٹھے رہ جائیں گے، اور ہم سے جنگ سے بچنے کی تہمت بھی ہم پر نہیں لگے گی۔ لیکن جو جوان لوگ تھے نا مسلمانوں کے، انصاریوں کے، جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے جب دیکھا تھا کہ بدر کے شرکاء کا اتنا مقام ہے، اتنی فضیلت ہے، اور جو شہید ہوئے ان شہیدوں کا اتنا مقام ہے، تو انہوں نے بڑا جوش دکھایا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کھلی جگہ پہ جائیں گے، کھلے میدان میں ہم ان کا صفایا کر دیں گے، ان سے 2 ہاتھ کریں گے، اور جیسے بدر میں ہم نے ان کو مزہ چکھایا تھا اسی طرح اب ہم غزوہ احد میں بھی ان کو مزہ چکھائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کی تعداد زیادہ تھی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثریت جو لوگوں کی اکثریت جدھر ہوتی تھی آپ بھی وہی فیصلہ کرتے تھے، تو آپ نے پھر اپنی رائے چھوڑ دی اور ان کی رائے مان لی، اور لشکر کو آپ نے 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستہ مہاجرین کا تھا جس کے علمبردار تھے حضرت مصعب بن عمیر۔ حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا دیا گیا۔ دوسرا دستہ جو تھا وہ قبیلہ اوس کا تھا جس کے علمبردار تھے حضرت اسید بن حضیر۔ حضرت اسید کا نام ہم بیعت عقبہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اور تیسرا دستہ تھا قبیلہ خزرج کا جس کے علمبردار تھے حضرت حباب بن منذر۔ حضرت حباب بن منذر یہ 3 دستے بنا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد احد پہاڑ کا رخ کیا، اور وہاں ایک مقام ہے مقام شیخین، وہاں پر پہنچ کر آپ نے لشکر کا معائنہ کیا۔ جو لوگ آپ کے لشکر میں بچے عمر کے لحاظ سے لڑکے چھوٹے تھے انہیں آپ نے واپس کر دیا، اور جو عمر کے لحاظ سے بڑے تھے ان کو رکھا۔ البتہ ایک چھوٹے بچے تھے رافع بن خدیج، ان کو آپ نے چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے۔ اس پر ایک اور صحابی سمرہ بن جندب انہوں نے کہا کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ آپ نے دونوں میں کشتی کرائی، اور واقعی سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہٰذا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی۔ 2 یہ تھے بچے جو بڑے پرجوش تھے۔ اب آپ مقام شیخین میں پہنچے تو آپ نے وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں اور وہیں رات گزاری، اور لشکر کی حفاظت کے لیے آپ نے 50 پہرے دار مقرر فرمائے۔ پھر رات کا جو آخری حصہ تھا فجر سے پہلے آپ نے وہاں سے کوچ کر دیا اور شوت نامی ایک جگہ پر جا کر فجر کی نماز پڑھی۔ یہیں عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے سرکشی کی، اور اس نے کہا کہ اس کے ساتھ 300 آدمی تھے۔ اس نے کہا کہ آپ نے چونکہ میری رائے نہیں مانی اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور اپنے 300 ساتھی لے کر یہ واپس پلٹ گیا۔ اس کی وجہ سے، اس کے واپس جانے کی وجہ سے مسلمان تو 1000 لشکر آ رہا تھا، تو اس کے واپس جانے کی وجہ سے مسلمان رہ گئے 700، 300 بندے یہ لے کر واپس چلا گیا۔ اب جو 700 لوگ تھے ان میں 2 قبیلے ایسے تھے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ تھوڑا ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہ تو ہمارے اندر کمزوری آ گئی کہ ہماری تعداد کم ہو گئی، تو ہم اتنے بڑے لشکر کا 3000 کا لشکر ہے، ہم اس کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کے حوصلے کم پڑنے لگے۔ لیکن قریب تھا کہ یہ دونوں بھی واپس پلٹنے کی بات کرتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں استقامت ڈال دی، ثابت قدمی اللہ نے ان کو عطا کر دی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جوڑ دیا، تو یہ پھر واپس جانے کا خیال انہوں نے اظہار نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ دلوں کا حال پتہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ یہ لوگ جو تھے یہ کم ہمتی دکھانے والے تھے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو حوصلہ عطا کیا۔ اب یہ 700 باقی لوگ جو ہیں، اب اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی، اور احد کی یعنی آپ نے صفیں ایسی بنائیں کہ دشمن جو ہے وہ آپ کی مغرب میں ہے، تو آپ احد پہاڑ کو اپنی پشت کی طرف یعنی لے آئے، تاکہ احد پہاڑ کی جو بلندیاں ہیں وہ مسلمانوں کی پشت کی طرف ہوں گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ ایک طرح سے حفاظت ہو جائے گی کہ پیچھے سے کوئی دشمن حملہ نہیں کرے گا، کہ پیچھے تو پہاڑ ہے۔ اس کے بعد وادی کا جو سرا ہے وہاں پر احد پہاڑ کی ایک گھاٹی ہے، وہاں پر آپ نے نزول فرمایا۔ اس طرح دشمن جو تھا وہ مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حائل ہو گیا، یعنی دشمن ایسے ہوا کہ مدینہ ایک طرف آ گیا، ایک طرف دشمن آ گئے اور دوسری طرف مسلمان آ گئے، یعنی مسلمانوں نے اپنے پیچھے پہاڑ کو رکھ کے مدینہ کو سیف کیا۔ پھر یہیں سے آپ نے لشکر کو مرتب فرمایا، ترتیب دی، اور عبداللہ بن جبیر انصاری کی کمان میں جبل اینین
جبل اینین جو چھوٹا وہاں پر ایک گھاٹی تھی، وہاں اس کا نام بعد میں جبل رومات پڑ گیا، پہلے تھا اس کو جبل اینین کہتے تھے۔ تو وہاں پر آپ نے 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں، کہ اگر کوئی سوار آئے حملہ کرنے کے لیے، گھوڑ سوار آئے تو تم لوگ یہاں چوٹی پر ہوگے تو تم یہاں سے تیر مار کے دشمنوں کو دور کرو گے اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کرو گے۔ یعنی بیک سائڈ جو تھی احد پہاڑ تھا، ایک جو چھوٹی سی گھاٹی تھی جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، یہی جبل اینین، یہاں پر آپ نے تیر اندازوں کا دستہ مقرر کر دیا۔ 50 لوگ تھے تو آپ نے کہا کہ ہماری مسلمانوں کی پشت کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، تو اور انہیں تاکید کی جب تک میں تم کو حکم نہ دوں اپنی جگہ نہ چھوڑنا، خواہ ہمیں شکست ہو خواہ ہمیں فتح ہو، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی جب تک کہ میں تمہیں حکم نہ دوں۔ اس تاکید کے ساتھ آپ نے انہیں وہاں مقرر کیا۔ دوسری طرف مشرکین تھے جو، انہوں نے بھی اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف بجا بجا کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھیں، لڑائی کے لیے بھڑکا رہی تھیں، جوانوں کو غیرت دلا رہی تھیں اور یہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اگر تم پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور قالین بچھائیں گی، اور اگر تم پیچھے ہٹو گے تو ہم تم سے روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ اور علمبردار جو تھے ان کے بنی عبدالدار، جن کے پاس جھنڈا تھا، ان کو ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے یہ عورتیں انہیں یہ یوں کہہ رہی تھیں کہ دیکھو بنی عبدالدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار۔ یعنی یہ اشعار وہ کہہ رہی تھیں۔ پھر جب دونوں لشکر قریب آ گئے تو مشرکین کا علمبردار جو تھا عبدالدار کا بندہ، اور قریش کا سب سے بہادر انسان تھا طلحہ بن ابی طلحہ، یہ نمودار ہوا۔ مبارزت شروع میں ہوتی ہے نا کہ ایک ایک آدمی پہلے لڑتا ہے، تو یہ ان کا سب سے مشہور بہادر شاہ سوار تھا طلحہ بن ابی طلحہ۔ یہ اونٹ پر سوار تھا، اس نے دعوت مبارزت دی کہ آؤ میرے مقابلے میں۔ جواب میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، شیر کی طرح انہوں نے چھلانگ لگائی اور اونٹ پر جا چڑھے، اور پھر اسے طلحہ بن ابی طلحہ کو اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور جنگ جو تھی وہ زور و شور سے شروع ہو گئی۔ خالد بن ولید اس وقت مشرکین کے ایک دستے کے سالار تھے۔ انہوں نے 3 بار کوشش کی، ان کی نظر اسی جگہ پر تھی مسلمانوں کی پشت پر، کہ پشت پر سے حملہ کریں تو مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیں۔ ان کا دھیان ادھر ہی تھا۔ انہوں نے 3 بار کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچیں، لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا کر انہیں واپس کر دیا۔ تو مسلمانوں نے مشرکین کے علمبرداروں پر حملہ مرکوز رکھا، یہاں تک کہ ان کا جنہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوتے نا، ان کو ان پر پہلے حملہ کیا جائے، جھنڈا گر جائے تو لشکر کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا جو تھا زور مشرکین کے علمبرداروں پر ہی تھا کہ ان کے جھنڈے جو ہیں یہ ان کو ختم کیا جائے تاکہ ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے، یہاں تک کہ سارے علمبردار جو تھے ان کا صفایا کر دیا۔ یہ 11 شخص تھے، کل 11 شخص تھے جنہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ تو ان کے خاتمے کے بعد جھنڈا جو تھا زمین پر آ گرا مشرکین کا۔ مسلمانوں نے پھر باقی طرف ہلہ بول دیا اور صفوں کی صفیں الٹ دیں اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس دوران، اسی پیش قدمی میں اور غلبے کے دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید ہو گئے۔ انہیں وحشی بن حرب نے قتل کیا، کافر تھا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ اس نے اپنا جو اس کا تھا آقا تھا،
اس نے جبیر بن مطعم اس کا نام تھا، اس نے وعدہ کیا تھا اس سے کہ اگر تم حمزہ کو قتل کرو گے تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے کیوں اس نے جبیر بن مطعم نے کیوں یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کا چچا جو تھا غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا، اس لیے وہ ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ یہ جو وحشی تھا نا، یہ ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حضرت حمزہ کی طاق میں تھا کہ حضرت حمزہ اس کے سامنے آئیں تو یہ چھپ کر حملہ کرے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جنگ میں لڑتے لڑتے حضرت حمزہ کو اس نے شہید کیا ہو، بلکہ یہ چھپ کے ایک پتھر کی چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گیا تھا تاکہ وہ حضرت حمزہ پر اچانک چھپ کر حملہ کرے۔ تو حضرت حمزہ تو مشرکین کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، تو مشرکین کے ایک آدمی کا وہ سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کر کے اسے اچھال دیا۔ حضرت حمزہ کا دھیان ادھر نہیں تھا، وہ تو آگے کسی اور آدمی کو قتل کر رہے تھے، کافر کو۔ وہ نیزہ جب اس نے اچھالا پیچھے سے تو ان کے دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا۔ حضرت حمزہ جو تھے وہ گر گئے اور اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، انہیں مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے، لیکن عین اسی موقع پر جب کہ مسلمانوں کو فتح ہو چکی تھی، اسی موقع پر تیر اندازوں نے غلطی کر دی۔ وہ تیر انداز جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عینین پر مقرر کیا تھا کہ تم نے فتح ہو یا شکست، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، تم نے یہ گھاٹی یہاں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ان لوگوں نے، تیر اندازوں نے یہ غلطی کر دی کہ اپنے مورچوں پر باقی رہنے کا جو حکم انہیں دیا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے غنیمت کے چکر میں وہ آدمی جو تھے پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو مقرر کیا تھا، 40 لوگ جو تھے وہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 37 لوگ جو تھے وہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ تو جو عبداللہ بن جبیر تھے جو کہ ان کے امیر تھے، یہ ان کو بلاتے رہ گئے، کہتے رہ گئے، آواز دیتے رہ گئے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ فتح ہو چکی ہے، کافر بھاگ گئے ہیں، مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو اب ہمیں یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فتح ہو گئی ہے۔ تو یہ نیچے اتر آئے، اور یہ جو خالد بن ولید تھے جن کا دھیان شروع سے اس درے کی طرف تھا، اور انہوں نے 3 مرتبہ کوشش بھی کی تھی کہ اس درے پر حملہ کیا جائے، لیکن مسلمانوں نے تیر مار کر ان کو بھگا دیا تھا۔ اب خالد بن ولید جو تھے، جو بھاگ رہا تھا لشکر، انہوں نے پیچھے مڑ کے پھر درے کی طرف دیکھا۔ جب وہاں دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ صرف 10 آدمی، یا ایک روایت میں آتا ہے 13 آدمی رہ گئے ہیں، تو انہوں نے گھوم کر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ گئے، اور مسلمان یہ جو 10 آدمی کھڑے تھے یا 13 آدمی جو کھڑے تھے، ان کو تو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا جو لشکر مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھا، انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کے گرد گھیرا ڈال لیا اور مسلمانوں کو گھیر لیا اور پیچھے سے حملہ شروع کر دیا۔ ان کے سواروں نے، یعنی کافروں کے، مشرکوں کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا، تو نعرہ جو تھا مشرکین نے پہچان لیا۔ جو بھاگ رہے تھے مشرکین وہ بھی واپس پلٹ آئے کہ یہ تو لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، تو وہ بھی پلٹ آئے، اور ان کی ایک عورت نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا، جھنڈا اوپر کیا، تو مطلب یہ ہے کہ جنگ شروع ہے، جنگ جاری ہے۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے جتنے بھی مشرکین تھے سارے واپس پلٹتے آئے اور سمٹ آئے اور جم گئے، اور مسلمان ایسے ہو گئے جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ، کہ آگے بھی مشرک ہیں، پیچھے بھی مشرک ہیں، اور درمیان میں مسلمان گھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پیچھے تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 مہاجر صحابہ تھے، یعنی 9 لوگ تھے آپ کے ساتھ صرف۔ آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارا کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔
لیکن کیا ہوا کہ مشرکین چونکہ بہت قریب آ چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس آواز کو مسلمانوں سے پہلے مشرکین نے سن لیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں، انہوں نے اپنا رخ، ان کے ایک دستے نے تیزی سے آواز کا رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ اب وہاں پر صرف 9 لوگ تھے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں، اور اس طرح سے اسلام کی طاقت کا زور جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں۔ جب لیڈر نہیں ہوگا تو مسلمانوں کے حوصلے بھی ختم ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے تابڑ توڑ حملے ادھر کرنے شروع کر دیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، کون ہے جو ان لوگوں کو ہم سے دور کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ یا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کون ہے جو ان لوگوں کو مجھ سے دور کرے، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس پر ایک انصاری نے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین کا ہجوم پھر آگے آیا اور آپ نے پھر یہی فرمایا، تو اب ایک دوسرے صحابی نے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، یہاں تک کہ 7 انصاری صحابہ شہید ہو گئے۔ جب 7ویں انصاری صحابی گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 قریشی مہاجر صحابی بچے۔ ایک تھے ان میں طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے تھے سعد بن ابی وقاص۔ چنانچہ اب مشرکین نے اپنا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرکوز کر دیا کہ انہیں پتہ چل گیا کہ صرف 2 لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو ہم تو آسانی سے یہ ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً انہوں نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا، جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نیچے والا داہنی سائیڈ والا ایک دانت جو تھا وہ ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا، اور جو آپ نے خود سر پہ پہنا ہوا تھا، لوہے کا جو خود تھا، وہ آپ کے اس کی کڑی جو تھی وہ آپ کے سر پر ٹوٹ گئی، جس سے آپ کے سر اور پیشانی پر چوٹ آئی، اور آنکھ کے نیچے جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس پر تلوار کی ضرب لگی جو کہ انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اس سے خود کی 2 کڑیاں جو تھیں وہ آپ کے رخسار مبارک میں دھنس گئیں۔ کندھے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی، جس کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس کرتے رہے۔ البتہ آپ نے چونکہ دوہری زرہ پہن رکھی تھی، اس لیے وہ کٹ نہ سکی۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی مہاجر جو تھے جان پر کھیل کر آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اتنے تیر چلائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیر دیے، فرمایا چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور طلحہ بن عبید اللہ نے تنہا پچھلے سب لوگوں کے ساتھ برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 35 یا 39 زخم آئے۔ اپنے ہاتھ پر تیر تلوار روک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، جس سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں زخمی ہو کر، یعنی ہاتھوں سے تیر روکتے تھے تو اتنی زخمی ہوئی انگلیاں کہ وہ بالکل شل ہو گئیں، یعنی ختم ہو گئیں۔ جب ان کی انگلیاں زخمی ہوئیں تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ اسی مشکل ترین گھڑی میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اترے اور آپ کی طرف سے انہوں نے سخت لڑائی کی۔ اتنی دیر میں کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ کے پاس آ گئے، پھر انہوں نے بھی جم کر دفاع کیا۔ سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے ابو بکر صدیق تھے اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کر کے خود کی کڑی نکالی، جس سے ان کا اگلا ایک دانت گر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی، دوسرا دانت بھی گر گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو سنبھالا، جو کہ اب تک شدید زخمی ہو چکے تھے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، عمر بن خطاب،
علی بن ابی طالب وغیرہ بھی آ پہنچے۔ ادھر مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی گئی، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ زخمی بھی ہو گئے ہیں، انہیں پتہ چل گیا تھا۔ تو انہوں نے بھی ساروں نے اسی طرف ہی سارا ہلہ بول دیا۔ مشرکین کی تعداد بھی ادھر بڑھتی گئی اور ان کے حملے سخت تر ہوتے گئے، مگر مسلمانوں نے بھی بہت زیادہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی دفاع کر رہا تھا، تو کوئی لڑ رہا تھا، تو کوئی اپنے جسم پر تیروں کو روک رہا تھا۔ تو جھنڈا جو تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ مشرکین نے ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری کہ حضرت مصعب بن عمیر کا ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کا جو قاتل تھا وہ عبداللہ بن قمہ تھا۔ چونکہ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، کافی مشابہت تھی، تو جب وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن قمہ جو تھا قاتل، اس نے سمجھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، چنانچہ اس نے واپس پلٹتے ہوئے چیختے ہوئے کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا، یعنی جو مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یلغار کیے جا رہے تھے، تو جب انہیں پتہ چلا کہ وہ تو شہید کر دیے گئے ہیں تو اب ان کا زور ٹوٹ گیا اور انہوں نے وہاں سے تھوڑا سا اپنا دباؤ کم کیا، اپنا زور وہاں سے کم کیا، کیونکہ ان کے خیال میں ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب جب مسلمانوں نے نرغے میں لیے جانے کی کاروائی دیکھی تو وہ تو بد نظمی کا شکار ہو گئے تھے نا، کہ پھنس گئے ہیں، تو اب صفیں بھی بکھر گئی ہوئی تھیں اور کچھ ایسا نہیں، نظم و ضبط کے ساتھ جو لڑائی ہوتی وہ نہیں ہو رہی تھی، اور کوئی ان کے پاس ایک متحدہ موقف بھی نہیں تھا، کہ یعنی کسی ایک بات پر وہ اکٹھے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ چنانچہ کوئی جنوب کی طرف بھاگا تو کوئی مدینہ جا پہنچا، اور کوئی احد کی گھاٹی کی طرف بھاگے، اور کچھ اسلامی کیمپ جو تھا وہاں پر پناہ انہوں نے لی، کیونکہ دشمن نے حملہ ایسا کیا تھا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی، جس کا جدھر منہ چلا وہ ادھر چل پڑا۔ اور بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا کہ ہمیں ادھر جانا چاہیے۔ اب اکثر مسلمان اس نرغے کی حالت میں بھی اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہے اور لڑتے رہے، لیکن چونکہ ایک منظم قیادت نہیں تھی تو اس لیے وہ لڑ تو رہے تھے لیکن کچھ زیادہ مسلمانوں کافروں کا نقصان نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اگر پہلی صف پلٹتی تو پچھلی صف سے ٹکرا جاتے، تو کچھ اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے یمان، وہ بھی خود مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، یعنی پتہ ہی نہیں چلا کس کی تلوار کس کو لگ رہی ہے، کہ ان کے والد کو بھی مسلمانوں کی ہی تلوار لگ گئی۔ اس کے بعد جب یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، اب جو مسلمانوں کے اندر رہا سہا جوش تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور مسلمانوں کا جوش سرد پڑ گیا اور وہ حوصلے چھوڑ بیٹھے، حتیٰ کہ کتنے صحابہ نے لڑائی ہی چھوڑ دی کہ اب ہمیں لڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ کچھ دوسرے جو لوگ تھے انہیں زیادہ جوش آیا اور انہوں نے کہا کہ اٹھو کہ جس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی جان دے دو۔ اس طریقے سے کچھ لوگوں نے جوش دکھایا اور کچھ لوگوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ مسلمان انہی حالات میں دو چار تھے، یعنی یہی کشمکش چل رہی تھی کہ اچانک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، زخمی حالت میں دیکھ لیا۔ اس وقت آپ نرغے میں آئے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے، تو حضرت کعب نے آپ کو دونوں آنکھوں سے پہچانا، کیونکہ چہرہ جو تھا نا آپ کا خود سے چھپا ہوا تھا، آنکھوں سے انہوں نے پہچان لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے بلند آواز سے کہا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر مسلمانوں نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ 30 صحابہ جمع ہو گئے۔ مشرکین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور اس کوشش میں ان کے 2 آدمی بھی قتل ہوئے۔ اس حکیمانہ تدبیر سے
مسلمانوں کو نجات تو مل گئی، لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی جو مخالفت کی تھی، اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی، اور مسلمانوں کی 70 افراد جو تھے اب تک شہید ہو چکے تھے۔ اب مسلمان ان کے نرغے سے نکلے، کافروں کے نرغے سے نکلے، اور گھاٹی کی طرف انہوں نے وہاں پر اکٹھے ہونا شروع ہوا۔ تو راستے میں جب مسلمان گھاٹی کی طرف اکٹھے ہو رہے تھے تو مشرکین ان کا راستہ روکتے تھے، تو اس طریقے سے جھڑپیں ہوتے ہوتے جو تھے مسلمان مشرکین کو روکتے روکتے آگے چلتے گئے، اور میدان میں تھوڑی ہی دیر یہ لوگ مشرکین باقی رہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو مسلمانوں کی شہداء تھے ان کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا، ان کے ناک کان کاٹ لیے، آنکھیں نکال دیں، پیٹ چاک کر دیے۔ چنانچہ جو ہندہ تھی، ہندہ بنت عتبہ، اس نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ بھی نکال دیا، اور ناک کان وغیرہ اس نے کاٹے۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لے گی، اور اس طریقے سے اس نے عزا کا مسئلہ کر کے ہار بنایا اور گلے میں ڈالا۔ ادھر ابی بن کعب جو تھے، ابی بن کعب جو تھا، وہ چونکہ وہ یہ طے کر کے آیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، تو اس نے کیا کیا، بڑے گھمنڈ کے ساتھ گھاٹی کا رخ کیا، جس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جمع ہو رہے تھے، اس نے وہاں کا رخ کیا، اور اس نے کہا کہ میں قتل کر کے آؤں گا۔ لیکن الٹا کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک جو اس نے خود پہنا ہوا تھا اور زرہ کے درمیان تھوڑی سی جگہ تھی جس سے کہ حلق نظر آ رہا تھا، باقی تو اس نے اپنے آپ کو ڈھکا ہوا تھا زرہ میں اور خود پہنا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ تھی، اسی میں ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ اپنے گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا، اور بیل کی طرح آوازیں نکالتا ہوا قریش کے پاس واپس پلٹا، پھر واپسی میں مکہ کے بالکل قریب مقام صرف پر جا کر مر گیا۔ اس کے بعد قریش کے چند اور آدمی آئے، وہ بھی ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے۔ یہ بھی پہاڑ کی کچھ حصوں پہ چڑھ گئے اور کہنے لگے، حضرت عمر بن خطاب نے اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے تو نیچے اتار دیا، لیکن بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر مار کر ان کے 3 آدمی بھی قتل کیے۔ اس طرح مشرکین کے جو مقتولین تھے ان کی تعداد 22 ہو گئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 37 ہوئی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد تو 70 تھی۔ اس کے علاوہ ایک یہودی بھی مارا گیا تھا۔ تو ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری ایک کوشش کی کہ کسی طریقے سے دوبارہ سے پہاڑ کی سائڈ سے حملہ کر کے دوبارہ سے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ دوبارہ چڑھنے کی کوشش کی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ابی بن کعب کو جب حملہ کیا تھا، تو اس کے بعد یہ لوگ سارے کے سارے واپس پلٹ گئے اور مکہ کی طرف بھاگنے لگے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے، یعنی اطمینان ہو گیا کہ کافر سارے بھاگ گئے ہیں۔ تو آپ نے اب جو زخم تھے، زخموں کو خون جو تھا ان کا بند کرنا تھا، تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہراس سے، جو احد کے اندر ایک چشمہ ہے، پانی لے آئے اور آپ کو پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے اس کی ناگوار بو کو محسوس کیا تو پیا تو نہیں، البتہ اسے چہرہ دھو لیا اور سر پر بھی ڈال لیا، مگر اس سے کیا ہوا کہ زخم سے خون اور زیادہ بہنے لگا جو تھم نہیں رہا تھا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس پر راکھ چپکا دی اور خون تھم گیا۔ پھر محمد بن مسلمہ خوش ذائقہ پانی لے کر آئے جسے آپ نے پیا اور انہیں دعائے خیر دی۔ زخم کے سبب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھ کر پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ اب اس دوران میں انصار اور مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ گئیں، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلیم اور ام سلیت رضی اللہ عنہن تھیں۔ یہ پانی سے مشکیزیں بھرتیں اور زخمیوں کو پلاتی تھیں۔ جب مشرکین واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو گئے تھے تو ابو سفیان نے جبل احد پر با آواز بلند پکارا کہ کیا تم میں محمد ہیں؟ یعنی وہ اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا کہ نہیں۔ تو اس کا خیال تھا کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں تو ایک طرح سے اطمینان کر کے جائیں۔ تو تھوڑا سا پہاڑ کے اوپر آیا اور آ کر اس نے اونچی آواز سے بولا، کیا تم میں محمد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ کوئی جواب نہیں دینا، اس لیے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تمہیں ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر ہیں؟ پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تمہیں عمر بن خطاب ہیں؟ یعنی یہ بڑے بڑے جو لیڈر ہیں مسلمانوں کے، ان کے نام لے رہا ہے کہ پتہ چلے کہ وہ زندہ ہیں کہ نہیں۔ عمر بن خطاب ہیں؟ پھر کسی نے جواب نہیں دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جواب نہ دو، خاموش رہو۔ اب ابو سفیان نے کہا، اچھا چلو، ان تینوں سے تو ہمیں فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئے، بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، یعنی تمہارے مقتولین کے اعضاء کاٹ ڈالے گئے ہیں، لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ ہی میں نے منع کیا، نہ ہی میں نے برا منایا۔ پھر اس نے نعرہ لگایا اس نے اپنے بت کا، اس کے بت کا نام جو ان کا سب سے بڑا بت تھا وہ تھا حبل۔ اس نے نعرہ لگایا، اعلی حبل بلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا کہ تم لوگ اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا، لنا العزی ولا عزی لکم، ہمارے لیے تو ایک ان کی دیوی کا نام تھا عزی، کہنے لگا ہمارے لیے عزی ہے اور تمہارے لیے کوئی عزی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا، صحابہ سے کہا کہ بولو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا، ہم نے کتنا اچھا بدلہ لیا تم سے۔ آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے، کبھی ایک کے ہاتھ میں آتی ڈول جو کنویں سے نکالتے ہیں، کبھی ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، برابر نہیں ہے۔ اس نے کہا نا کہ ہم نے برابر بدلہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، برابر بدلہ نہیں ہے، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ ابو سفیان نے کہا، تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا، عمر، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ یعنی ابھی بھی اس کو یقین نہیں تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ عمر جو ہیں وہ قسم کھا کے بتائیں کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زندہ ہیں یا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، واللہ نہیں، وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہی ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم میرے نزدیک ابن قمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو، کیونکہ وہ ابن قمہ نے آ کے کہا تھا نا کہ میں نے قتل کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد ابو سفیان نے پھر پکارا، اس نے کہا، آئندہ سال بدر میں پھر ہم آئیں گے، پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، کہہ دو، ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی، اگلے سال تم پھر آنا بدر میں، پھر لڑائی ہوگی۔ تو یہ اس طرح کر کے ابو سفیان واپس آ گیا اور مشرکین کے لشکر نے کوچ کا آغاز کر دیا۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو انہوں نے پہلو میں رکھ کر رکھا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا، کیونکہ مشرکین اور مدینہ کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے مسلمان روک سکتے، کیونکہ وہ یہاں تک تو چڑھ آئے تھے تو آگے مدینہ بھی جا سکتے تھے، تو کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ یہ مدینہ سے کوئی رک جاتے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہی تھا کہ اللہ پاک نے ان کی توجہ مکہ کی طرف کر دی اور انہوں نے مدینہ کی طرف جانے کا دھیان نہیں کیا، اور اللہ پاک نے ان کے دلوں کو مکہ کی طرف پھیر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے
زخمیوں کا پتہ لگایا، شہیدوں کو اکٹھا کیا اور میدان میں اترے۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مدینہ سے انہیں واپس لایا جائے اور انہیں ان کی شہادت گاہوں میں جس جگہ وہ شہید ہوئے ہیں وہیں پر واپس لایا جائے، اور سارے شہداء کو غسل اور نماز کے بغیر ان کے کپڑوں کے اندر ہی جو انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے اسی لباس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا، اور بعض اوقات 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا، یعنی کہ کفن کا کپڑا بھی کم تھا تو 2 شہیدوں پر ایک ہی کفن دیا گیا۔ پھر آپ نے درمیان میں ازخر گھاس کا نام ہے وہ ڈال دی، یعنی جہاں سے شہداء کے جسم نہیں ڈھک رہے تھے وہاں پر آپ نے ازخر کی گھاس ڈال دی، اور لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا، یعنی پہلے اسے قبر میں رکھا جسے قرآن زیادہ یاد تھا، اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز گواہی دوں گا۔ لوگوں نے حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پہلے تو وہ ان کو ملی نہیں، اور اس کے بعد جب ملی تو وہ زمین سے اوپر تھی، یعنی دفنائی نہیں گئی تھی ابھی، اور ان کے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہوا کہ ان کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی، اور وہ یعنی ان کی شادی ہی کی رات تھی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی، اور وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور لڑتے لڑتے ہوئے ہی شہید ہو گئے۔ لہٰذا فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اسی لیے ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ۔ اور حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ چنانچہ پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی اور سر پر چادر ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علمبردار جھنڈا جنہوں نے اٹھایا ہوا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آئی۔ ان کے ساتھ بھی پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی اور سر پر چادر ڈال دی گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے جب شہداء کو دفن کیا تو ان کے لیے دعا کی اور فارغ ہو کر مدینہ کا رخ کیا۔ اس کے بعد بہت سے اور واقعات ہیں جن سے ایمان تازہ ہوتا ہے، کہ ایسے لوگوں کے واقعات صحابہ کرام کے پیش آئے کہ ان کو سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو جب مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں کچھ عورتیں ملیں جن کے رشتہ دار شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئیں جن کے شوہر، باپ اور بھائی شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ، ان کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا آپ الحمدللہ جیسا چاہتی ہیں ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا ذرا مجھے ان کو دکھلا دو۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھیں کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اگر آپ زندہ سلامت ہیں تو باقی رشتہ داروں کی جدائی کا غم جو ہے وہ ہلکا ہے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری، زخمی تھے، تھکان تھی، حزن اور الم تھے، یعنی غم تھا اپنے شہداء کا، اور انہیں اس بات نے چور چور کر رکھا تھا۔ پھر بھی وہ مدینہ کا پہرا دیتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے، کہیں کہ وہ واپس مدینہ آنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ہدایات جاری کیں۔